آج اس کے ساتھ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا موازنہ ہے جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی کہتے ہیں جی احتساب ہوگا. کس چیز کا احتساب؟ ایسے احتساب پر تو حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے تھی. صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے خود ہی ایک احتساب کمیشن بنایا. جب دیکھا کہ اس احتساب کے شکنجے میں خود ان کے منسٹرز آ رہے ہیں اور حکومت آ رہی ہے، تو پھر اس کے اختیارات ختم کر دیے اور اگلی حکومت آئی تو کمیشن ہی ختم کر دی. فارن فنڈنگ کیس ہو، بی آر ٹی کا مسئلہ ہو پشاور کا، بلین ٹریز کا مسئلہ ہو، کیوں عدالتوں سے اسٹے لے رہے ہیں قدم قدم پر کہ ہمارا احتساب نہ کیا جائے؟ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ایک قانون کا سہارا لے. تو یہ احتساب اب اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہے. ہم تو پہلے ہی اس کے قائل نہیں تھے، لیکن ہماری بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اس قانون کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں. آج وہ بھی پشیمان ہیں. ایسی صورتحال میں ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم نے کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور حکمران بھی کہتے تھے کہ یہ وقت ہے یکجہتی کا، ہم نے مل کے لڑنا ہے. لیکن ان حالات کے اندر غیر متنازع ایشوز کو، غیر متنازع معاملات کو دوبارہ متنازع بنانا، جیسے 18ویں ترمیم کا مسئلہ لے آئے، NFC ایوارڈ کا مسئلہ لے آئے. اب 18ویں ترمیم ان ایک آدھ ترامیم میں سے ایک ترمیم ہے جو بالکل ایوان کی متفقہ ہے. آج اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. پھر صوبوں کے اندر ایک ارتعاش آئے گا، پھر وہاں پر محرومی کے احساسات اٹھیں گے. اور جبکہ آئین کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حصص کو کم نہیں کیا جا سکے گا. آئین صوبوں کے حصے میں کسی بھی طرح کی کمی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ صوبے اپنے حصے کم کرنا. فاٹا کے عوام کو دربدر کر دیا گیا. کوئی انتظام وہاں نہیں، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی انتظامیہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے فاٹا میں لینڈ ریفارم تھے ہی نہیں، لینڈ ریکارڈ ہے ہی نہیں، سوائے 1 یا 1.5% علاقے. تو اس زمانے میں کہیں انگریز نے اپنی ضرورت کے لیے کیا تھا. آج وہاں کوئی پٹواری بھی نہیں ہے. آج لوگ لڑ رہے ہیں. جنوبی وزیرستان میں قومیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، شمالی وزیرستان میں آ گئی، کرم ایجنسی میں آ گئی، خیبر ایجنسی میں لوگ آ گئے ایک دوسرے کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ضم کر دیا. وہاں پر ان کا جو پرانا قانون تھا FCR کا وہ ختم ہو گیا ہے، نیا نظام موجود نہیں ہے، اور قبائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سے فارغ ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں زمین کی تقسیم کا سسٹم بھی موجود نہیں ہے. کبھی اس کو کیا عنوان دیا جا رہا ہے، کبھی کیا عنوان دیا جا رہا ہے. یہ تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مملکت کی بقا کا سوال پیدا ہوا.
جن اداروں کی ذمہ داری اسٹیٹ کا تحفظ ہے، مشکل یہ ہے کہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ دفاعی قوت سے اسٹیٹ کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ دفاعی قوت ہر چند کے ناگزیر ہے، لیکن آج معیشت کی تباہی اور اس کا جو سٹیپ ڈاؤن ہوا ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ یہاں پر ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ وہ ساری انتہائی اہم امور ہیں۔ نئے حالات میں آپ کے پاس سوالات ہوں گے، آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بجٹ میں ہمیں بلدیاتی الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں جنرل الیکشن چاہیے۔ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، جب تک یہ جعلی اسمبلیاں موجود ہیں اس ملک میں بلدیاتی الیکشن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، ان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹ کے حق سے ان کو دستبردار کرنے والی بات۔ دو بیوروکریٹس دے دیے گئے ہیں جنوبی پنجاب کا نظام چلانے کے لیے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے اس کو اسٹڈی تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ آدھا تیتر آڑ بٹیر والی بات ہے۔ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے جنوبی پنجاب کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کی پبلک کا ڈیمانڈ ہے یہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے یا اس سے یہ لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آٹا چور، چینی چور، آئل کی چوری اور آئی پی پیز کی چوری اور بجلی کی مہنگائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے مخصوص لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی اپوزیشن اس پر کوئی مضبوط آواز اٹھا رہی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بڑے آسان ایک فارمولہ آپ نے دے دیا ہے۔ ہم چوروں کی تلاش میں، ہم چوروں کو پکڑیں گے، چور مل نہیں رہے، تو اب تو چور مل گئے نا، اب تو تمہارے کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو جلدی سے پکڑ لو ان کو اگر تم واقعی چوروں کو پکڑنے کے لیے آئے ہو تو، ورنہ پھر کہہ دو کہ ہم ڈرامہ ہیں اور صرف ایک لفظ سے ہم قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح قوم مطمئن نہیں ہوا کرتی۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہے، حکومت کو سپورٹ کرنے والے بھی ڈاواڈول ہیں اور اس کو اپوز کرنے والے بھی ڈاواڈول نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پر اب درمیانی راستے اختیار کرنے کی کوئی اب جگہ نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ واضح طور پر یا حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اس بیچ میں کوئی جگہ نہیں۔ اچھا مولانا آپ نے کہا تھا بس اسپیچ سنتے رہو اور اس سے پیٹ بھرتے رہو، بس ختم ہو گئی بات۔ حضرت تو کنفیوز ہیں، کبھی اس طرح کبھی حکمران، میں تو کہہ سکتا ہوں، اپوزیشن کہہ سکتی ہے، خود حکمران یہ کہے کہ ہمارے پاس 5 یا 6 مہینے ہیں، یہ ان کے ذہنی شکست خوردگی کی بات ہے۔ پھر اگلے دن کہے کہ خبردار اگر کسی نے -1 کی بات کی۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میری کرسی مضبوط نہیں ہے، یہ اللہ کی لین دین ہے، جو اللہ دیتا ہے تو دیتا ہے، لے لیتا ہے تو لے لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی کہ میں ہٹوں گا تو لوگ احتساب کریں گے اس کا۔ تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی جی، یہ ان کے اپنے اضطراب اور اپنے تذبذب کی علامت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مولانا آپ نے کہا تھا دھرنے کے دنوں میں آپ کے جو لوگ معاہدہ جو وعدے کیے گئے تھے آپ کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے۔ یہ آپ وہی صحافی تو نہیں جس نے وہاں سوال کیا تھا؟ میرے خیال میں آپ اگر صحافی ہیں تو
تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں آپ کو وہاں پورا جواب دے چکا تھا. نہیں آپ نے کہا تھا کہ بہت سے ان کا نام لیں گے ابھی پریس کانفرنس وہی کہہ رہا ہوں نا، میں یاد کر رہا ہوں نا کہ میں نے آپ کو اسی جملے میں پورا جواب دے دیا تھا، لیکن میرے خیال میں آپ لوگ بال کا کھال اتارنے کے آدمی ہیں. جی دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ تحریکیں سب اشتراک کے ساتھ چلائی جاتی ہیں تو وہ کامیاب رہتی ہے. حکومت تنہا قوت سے کی جاتی ہے تو وہ کامیاب رہتی ہے. یہ دنیا کا عمومی اصول ہے. میرے خیال میں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کر سکی ہیں کہ جو حکومت کو گرانے کے لیے کافی ہوں. صرف الفاظ کی حد تک، پارلیمنٹ میں تقریر کی حد تک، ایک پریس کانفرنس کی حد تک. لیکن آپ دیکھیں جی کہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، بڑی پارٹیاں تقسیم. پریزیڈنشل الیکشن ہوا تو بڑی پارٹیاں تقسیم. سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آیا تو ان کے ممبران گئے. آخر وقت تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا قانون سازی کا تو ان کا کردار آپ نے دیکھا. یہ کمزور کردار ہمیشہ حکمرانوں کو تقویت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب پارلیمنٹ میں تو بڑی طاقت وہ ہے. تو اس لحاظ سے جب تک ہم یکسو نہیں ہوں گے اور ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج پر آ کر ایک ہی بات نہیں کریں گے، اور یہ مد نظر ہوگا کہ میرے تو کیسز ہیں تو میں نے تو اس میں بھی رعایتیں لینی ہیں، میں نے تو اس مشکل کو بھی فیس کرنا ہے، تو پھر شاید ہم اس طرح خواہشات کے مطابق قوم کو نتائج نہ دے سکیں جس کی قوم ہم سے توقع ہے. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب بات آتی ہے کسی قانون سازی کی، جب بات آتی ہے بجٹ کی منظوری کی، آپ ہی ماضی میں کہتے رہے، صاحب کہتے رہے کہ وزیر اعظم کو صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، یہ دھرنوں کے ذریعے نہیں، جب عمران خان کا فیصلہ دے رہے تھے تو اب ایک موقع تھا کہ وہ چپ کر کے وہ بجٹ بھی منظور ہو جاتا ہے، سارے قانون بھی پاس ہو جاتے ہیں، حکومت بگلے میں جاتی ہے کہ ہم جیت کے اپوزیشن منہ دیکھتی رہ جاتے ہیں ووٹ پڑ گئے. یہ کیا نہیں، ووٹ تو ان کے پاس پورے تھے، تو اس میں کبھی وہ پورے تھے. جی بہرحال ممبر صاحب نے چھوڑ دیا ان کو، اور میری معلومات یا جہاں تک میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے وہ اپنے موقف میں مضبوط نظر آ رہے ہیں. اور اب ہے مسئلہ دوسری جماعت. قاف لیگ ہر مسئلے پر اختلاف کا اظہار تو کرتی ہے لیکن اس طرف بڑھ نہیں رہی. ایم کیو ایم اختلاف رائے کا اظہار کرتی ہے لیکن اس طرف بڑھ نہیں رہی. جی ڈی اے والے اختلاف رائے کی بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. تو میں یہی یاد کر رہا تھا نا کہ حکومت کی سائڈ پر بھی تذبذب کا شکار ہے پارٹیاں، اور حزب اختلاف کی سائڈ پر بھی وہ یکجہتی موجود نہیں عملی طور پر، ذہنی اور فکری لحاظ سے موجود، لیکن عملی طور پر وہ یکجہتی نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ جس طرح آزادی مارچ کو کامیاب دیکھ رہے تھے اور جس طرح قوم اس کے ایک نتائج کی منتظر تھی، تو اس میں ضرور وہ مشکل سامنے آئی. ہم نے تو اس کا پرزور الفاظ میں مذمت کیا ہے. بڑا ایک ناروا قسم کا، دہشت گردانہ قسم کا ایک حربہ ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک کی معیشت کے لیے بنیاد اور اس کے لیے اہم ہوتے ہیں ان کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سر حکومت کو گرانے کے لیے ماضی قید کے اندر یا قید کے اندر آپ کوئی نہ کوئی لانگ مارچ کراتا رہتے ہیں، مزید ساری اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ملا کے کرتا ہے. اگر ہمارے سے نہ پوچھیں یہ بات، ہم ہر وقت تیار ہیں. ان سے کسی کو پوچھ لیں. جی اگر کشمیر بہرحال ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے، کشمیری ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے. کشمیری بچے یتیم اور پھر یتیم اور یتیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یتیم بچے جوان ہو کر اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کشمیر کو بیچ دیا ہے. مشکل یہ ہے، ہندوستان تو اس کا ہے ہی دشمن، لیکن جو انڈیا نے کیا، انڈیا نے جو کچھ کیا اس کو جواز ہم نے فراہم کیا. اور
کشمیر کی خصوصی جو حیثیت تھی اس کو آرٹیکل 370 کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ جب اس اقدام پر پارلیمنٹ کے اندر قرارداد آئی تو حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی بات قرارداد میں لانے سے انکار کیا۔ کیوں؟ ایک طرف آپ اس کے اقدام کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو قرارداد میں بھی نہیں لا رہے۔ یہاں سے دوغلی پالیسی کا اندازہ لگتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ لہذا کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور ہم منافقت کر رہے ہیں۔ بول رہے صاحب آج مندر بن رہا ہے، تھوڑا دوستوں بتا رہے ہیں صاحب آج مندر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے نوبت کی طرح۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس پر اہل علم علماء کرام کے اجتماعی رائے آنی چاہیے۔ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، وفاقی شرعی عدالت کا ادارہ موجود ہے، ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود ہے۔ فوری طور پر ہم اس میں جائیں کہ اسلام آباد میں مندر ہو یا گرجا ہو یا گردوارہ ہو، اس قسم کی چیزوں کی تعمیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور ان کے اور ہمارے بیچ میں پوزیشن کیا ہے۔ تو اس پوری چیز کو واضح کرنے کے بعد پھر یہ رائے قائم ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جذباتی، ہم اقلیتوں کے خلاف جذباتی بالکل بھی نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک اسلامی مملکت میں جہاں کہا گیا ہے کہ کوئی فیصلے قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اداروں کی طرف رجوع کر لیں کہ جو اس حوالے سے پوری قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کی نوعیت کا مجھے علم نہیں ہے، کیوں گرائی گئی ہے، اس کی کیا وجوہات وہ بتاتے ہیں، اس پر مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے بعد مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کسی آن لائن ایجوکیشن کا بندوبست کیا گیا ہے یا جو کہ اس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے مدارس کے اندر آگے بڑھیں، کون سا نظام ہے؟ آپ بڑے لوگ ہیں اور ایچ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ کیا ادارے ہیں یار، بیکن وغیرہ میں پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ ہر جگہ بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کمروں میں بڑے اچھے طریقے سے آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسے کا غریب طالب علم، غریب بچہ، دیہات میں رہنے والا، اس میں کتنے لڑکے ہوں گے جو آن لائن کو افورڈ کر سکیں گے یا یہ مواقع ان کو حاصل ہوں گے۔ یہاں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ اگست میں کھولے جائیں تو جون، جولائی، اگست آلریڈی حکومت کی چھٹی کے دن ہیں، وہ پہلے سے ہیں۔ ہماری جو چھٹی کے ایام ہیں وہ شعبان، رمضان اور شوال کا مہینہ ہے، تو ہمارے چھٹی کے دن گزر چکے ہیں، ہم مزید اضافی قسم کی قربانی دے رہے ہیں۔ مدرسے بند ہیں، درسگاہیں بند ہیں، امتحانات ابھی رکے ہوئے ہیں، ابھی اعلان ہوا ہے اور وہ بھی جہاں جہاں جو مدرسہ آپ کا ضلع میں تحصیل میں قریبی ہے اسی میں جا کر آپ امتحان دے دیں، یہ کچھ سہولتیں ان کو مہیا کی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال دینی مدارس، ایک تو یہ باقاعدہ مدارس ہیں، یہ رجسٹرڈ نظام تعلیم ہے، معمولی نظام تعلیم نہیں ہے، اس پر حکومت کے اور مدارس کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں، اس کے نصاب پر اتفاق ہوا ہے، اس کے مالیاتی نظام پر اتفاق ہوا ہے، اس مدارس کے انتظامی ڈھانچے کو طے کیا گیا ہے، پھر معاہدات ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں تک تسلیم کیا ہے کہ اگر آپ دینی مدارس کے بچوں کو اصلی علوم دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں 2-3 مضامین جو ناگزیر ہیں وہ بتا دیں تاکہ جو بچہ ان کا امتحان دے دے وہ ڈائریکٹ ایم اے اور بی اے کہلائے گا۔ ایکول ٹو بی اے اور ایم اے نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بی اے اور ایم اے۔ ہم نے یہ بھی مان لی ہے، اس شرط کو بھی ہم نے تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود بار بار ہم یہاں آپ کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں کہ مدارس کے حوالے سے مدارس کی اصلاحات کا جو لفظ ہے اس کو ہم اپنے خلاف توہین سمجھتے ہیں۔ مدارس تو اصلاحی تحریکیں ہیں، مدارس تو معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے وجود میں آئی ہیں۔ مدارس کا اپنا ایک ماٹو ہے، اپنے اہداف ہیں،
اور آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے اس کا تضحیق کرنا چاہتے ہیں، اپنے مدارس کی اصلاح کرو۔ باقی رہی یہ بات کہ 500 ارب روپے کس چیز کے لیے آپ نے مختص کیے، ہم نہیں مانتے، اپنے گھر گھر کو 500 ارب، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو 500 روپے کی، اور یک طرف فیصلے قبول نہیں ہیں۔ جب آپ کے ساتھ اتحادی تنظیمات مدارس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ایک ایک ایشو پہ گفتگو ہو رہی ہے، جب تک کوئی چیز طے نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدارس کی اصلاح، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدارس جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوں گے، آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ نصاب جو ہے وہ مشترکہ ہم طے کریں گے؟ تمہارے حکومتی نصاب کو جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں یکساں نصاب تعلیم، یکساں نصاب تعلیم کو تو آپ کے اپنے عصری علوم والے مدارس نے قبول نہیں کیا۔ جو عصری علوم پڑھانے والے پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے یکساں نظام تعلیم کے فلسفے کو تسلیم نہیں کیا۔ مجھ سے کیسے آپ جبری بنوا سکتے ہیں باتیں؟ لہذا یہ ساری باتیں یک طرفہ ہیں، یک طرفہ کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی تعلیم، اپنے اختیار، اپنے منہج اور اپنے ثوابدید کے ساتھ پڑھائیں گے اور کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ 10 ذی الحج کو جے مان اللہ، خدا حافظ۔